إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. میرے محترم دینی بھائیوں، دین کے تین بنیادی اصول، تین بنیادی چیزیں جن کا قبر میں سوال ہونے والا ہے: تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون. ان تینوں سوالات کے جوابات کی تیاری کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ ان سوالات کے جواب دینے پر اس کی نجات کا انحصار ہے. اگر صحیح طور پر جواب دیا تو کامیاب، اور اگر صحیح طور پر جواب نہیں دیا تو ناکام ہوگا. پچھلے دروس میں ہم نے ان تین اصولوں میں سے، تین بنیادی باتوں میں سے ایک بنیادی بات کو سیکھا اور ایک بات کا جواب حاصل کیا: تیرا رب کون. اس میں ہم نے اللہ کی توحید سے متعلق کئی باتیں دیکھی اور کئی عبادات کے بارے میں دیکھا کہ ان میں شرک کس طرح سے ہوتا ہے. اب دوسری اصل شروع ہوگی اور دوسرے سوال کی معرفت، اس کے جواب کی معرفت ہم حاصل کریں گے. تو یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے جس میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ. دوسرا اصول دین کا کیا ہے؟ دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ، دین اسلام کے بارے میں دلیلوں کے ساتھ جاننا. وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ. اور اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں اور اسلام یہ ہے کہ ایک انسان توحید کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ. اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہو جائے. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. اور شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے ان سے دور ہو جائے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. یہ جو جملہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے، جب فرشتے آ کے پوچھتے ہیں تو اس وقت میں کہتا ہے، اس سے جب پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں، تو کہتا ہے کہ ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پوچھتے تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا میں نے قرآن پڑھا اور یہ نبی ہمارے پاس دلائل لے کر آئے، ان سے میں نے ان کو پہچانا. تو ایک انسان دلائل کے ساتھ اگر دین جانتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے. لیکن سنی سنائی باتیں جب آدمی اس پر چلتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بدلتی رہتی ہیں اور قرار نہیں ہوتا ہے، وہ ٹک نہیں پاتا ہے. فلاں نے ایسا کہا، اس کے پیچھے چل گیا، فلاں نے ایسا کہا تو پھر اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا. جب اس کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہیں
تو پھر وہ لوگوں کے پیچھے بغیر دلیل کے چلنے لگتا ہے۔ دلیل کی بنیاد پر چلنے والا آندھی طوفان، اچھے برے حالات، گمراہی کے دعوت دینے والے، ان کی بھیڑ میں بھی اپنی بات پر، حق پر جمع رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دلیل ہے، قرآن و سنت کی دلیل ہے۔ تو دلیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دین میں ثبات، جماع، پختگی ہوتی ہے۔ تو جب دنیا ہی میں ثبات نہیں ہوگا تو قبر میں کہاں سے ہوگا؟ قبر میں، سوال جواب میں، آزمائش میں، امتحان میں جمنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان دنیا میں جمنے والا ہو، اور دنیا میں جمنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین پختہ ہو، اور یقین پختہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم پختہ ہو، اس کے پاس دلیل ہو۔ علم پختہ کب ہوتا ہے؟ علم کہتے ہی اس کو ہے کہ بغیر دلیل کے نام، جو چیز بغیر دلیل کے وہ علم نہیں ہے۔ علم دلیل کے ساتھ حق کو جاننے کا نام ہے۔ علم دلیل کے ساتھ حق کو جاننے کا نام ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم دلیل کے ساتھ حق کو جاننے کو کہتے ہیں۔ دلائل کو سیکھنا، اس سے انسان کے علم میں، ایمان میں اور زندگی میں مضبوطی، پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ، دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک انسان دین اسلام کی معرفت حاصل کرے دلائل کی روشنی میں، دلائل کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دین اسلام ہے کیا؟ اسلام کیا ہے؟ تو یہاں پر 3 باتیں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کی ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ 3 باتیں ہیں جو اسلام کی اصل ہیں، اس کی روح ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے تو 3 چیزیں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں نمبر 1 وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، نمبر 1 اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ عربی زبان میں استسلام کا واقعی معنی ہوتا ہے ہتھیار ڈال دینا، سرنڈر کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں میں نہیں لڑتا، بس میں نہیں لڑتا، میں ہار گیا، میں تابع ہو گیا، جیسا آپ بولیں ویسا۔ یہ جو اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، برابری نہیں، ٹکر نہیں، مخالفت نہیں اللہ سے، بلکہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو کیا کر دینا؟ سرنڈر کرنا۔ سرنڈر کیسے کرنا؟ توحید کے ساتھ، کہ اے اللہ تو ہی ایک معبود ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیری برابری والا کوئی نہیں، میری طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، توحید کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے آگے۔ نمبر 2 وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے انقیاد کا اہتمام کرنا، تابع ہو جانا۔ انقاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے فرما بردار ہونا، کہ خود سے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے، کوئی مخالفت نہیں، کوئی بحث نہیں، ایسا ہی کیوں، فلاں چیز حرام کیوں، فلاں حلال کیوں، دن میں اتنی ہی نمازیں کیوں، رمضان کے اتنے ہی روزے کیوں، فلاں مہینے میں ہی حج کیوں، زکوٰۃ اتنی ہی کیوں، نہیں۔ والانقیاد، حدیث میں کہ مومن کی مثال ایک اونٹ کی طرح ہے کہ اس کی نکیل پکڑ کے جہاں لے جایا جاتا ہے چپ چاپ چلتا ہے، بٹھا دیں تو بیٹھ جاتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ماننا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، لیکن منافقین بھی تو مانتے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کر دیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وہ لوگ پورا کرتے تھے،
حکم پورا کرنا مطلوب نہیں ہے، انقیاد، خود سے خوشی سے رضا کے ساتھ میں وہ تابع ہو جائے اس حکم کے اور حکم پورا کرے، اندر سے بھی مانے اور باہر سے بھی مانے۔ والانقیاد له بالطاعہ، کہ ایک انسان فرما بردار ہو جائے اپنی مرضی سے اور تابع ہو کر اللہ کی فرما برداری کرے۔ والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شرک اور شرک کرنے والے، ان سے برات کا اعلان کریں۔ براءت دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو پاک ہونا، دوسرے دوری اختیار کرنا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ان پر الزام لگا تھا لیکن یہ بری ہے، یعنی اس جرم سے، اس الزام سے یہ کیا ہے؟ پاک ہے، اس پر الزام صحیح نہیں ہے، تو جج بری کر دیتا ہے، تم بری ہو گئے، کیس ختم۔ تو تہمت لگی ہو بری ہو جاتا ہے انسان، یعنی اس عیب سے پاک ہو گیا۔ تو شرک سے انسان پاک ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کرے، اور شرک والوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ شرک سے دور ہو، شرک والوں سے دور ہو، ان سے بیزار ہو، ان سے بیزار ہو، ان کو پسند نہ کرے، شرک کو پسند نہیں کرے۔ جو شرک کر رہا ہے اس کو پسند نہیں کرے، کیسے پسند کر سکتا ہے؟ جو شرک کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا شراب سے نفرت رکھو، بوتل سے نہیں۔ یہ بات بولنے میں اچھی ہے، لیکن انسان کا حال بوتل کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ انسان کا حال بوتل کی طرح ہے، کوئی دوسرا آدمی جو بھی بھر دیا اس میں آ گیا، بوتل کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ انسان میں اور بوتل میں فرق ہوتا ہے۔ بوتل ایک جامد چیز ہے، اس کی خود چوائس نہیں ہوتی ہے، وہ خود چنتی ہے میرے اندر کیا رکھا جائے گا، کہ زمزم رکھیں گے کہ شراب، شربت رکھیں گے کہ پانی۔ بوتل کا اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ وہ یا تو توحید کو چنتا ہے یا پھر شرک کو، وہ ایمان کو چنتا ہے یا پھر کفر کو۔ تو شرک اور شرک میں مبتلا لوگ جو شرک کا اہتمام کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں، ان سے کیا کریں؟ بیزاری کا اعلان کریں۔ ہاں، ان کے حقوق ادا کرے گا، ان پر ظلم نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ عدل کرے گا، ان پر رحم کرے گا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے دل میں ناراضگی باقی رہے گی کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک ماں کا بھی حال دیکھیے، اولاد اگر غلط کام کرے، محبت ہوتی ہے، رحم بھی اس پر ہوتا ہے، لیکن ناراض بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ایک دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا اولاد ہے، بھائی ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے، اس کی کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور کوئی چیز پسند نہیں بھی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے، جب وہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس پر رحم آتا ہے، اس کے ساتھ دل اس کی طرف جاتا ہے۔ تو شرک اور شرک کرنے والے، ان سے کیا ہو؟ برات ہو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو ان کے اس عمل میں شریک نہیں ہو، شرک یا رسم و رواج میں شریک نہ ہو، شرک کی باتوں میں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملائے، اور یہ نہ کہیں کہ لکم دینکم ولی دین، جیسے آج کل بہت سارے سیاسی معاملات میں لوگ کرتے ہیں کہ بھائی میں میرے دین پہ ہوں، وہ اپنے دین پر ہیں، پھر بھی ہم مل جل کے ہیں۔ ٹھیک ہے، احسان الگ ہے، رحم الگ ہے، لیکن رضا ہے اس کی شرک پر، اس کی شرک پر راضی ہے۔ اگر راضی ہوگا تو کفر ہے، اس کی شرک پر راضی نہیں ہو سکتے۔ اس چیز میں ہمارا اختلاف ہے، اس چیز میں ہماری ناراضگی ہے، اگرچہ ہم اس سے ظلم نہیں کریں گے، اس پر اس کے ساتھ احسان کریں گے، انصاف کریں گے، اس کے دکھ سکھ میں اس کے کام آئیں گے، لیکن اس کا جو شرک ہے، اس شرک کی وجہ سے ہم ناراض ہیں۔ یہ دو چیزیں جمع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی غلطیاں معاف کرتے تھے، بیمار ہوں، پریشان ہوں، ان کے کام بھی آتے تھے، لیکن ان کے شرک سے برات ہمیشہ تھی، میں اس پر راضی نہیں ہوں،
تم لوگ صحیح نہیں کر رہے. یہ ہونا چاہیے. بھئی کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو، اس کے ساتھ آج دیکھیے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو، شرابی ہو، لاکھ اس سے رشتہ ہو، لیکن لوگ پسند نہیں کرتے اس کو. یہ غلط کر رہا ہے. یہ تو شراب سے، ڈرگ سے بڑھ کے شرک ہے، اس سے زیادہ بھیانک ہے. تو وہ برات ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی راضی ہو جائے، بھائی تم تمہارے حساب سے چلو، ہم ہمارے حساب سے چلتے ہیں، تم تمہاری جگہ صحیح، ہم ہماری جگہ صحیح. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اگر بات نکلے کہ بھائی ہم لوگ صحیح کر رہے کہ غلط کر رہے، ہمارے حساب سے تو صحیح نہیں کر رہے بھائی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اسلام میں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ہم صحیح نہیں مان سکتے. تم کو اختیار ہے، تم کیا مانو، لیکن ہمارے نزدیک ہی صحیح. تم نے پوچھا، ہم نے بتایا. یہ نہیں بول سکتے تمہارے حساب سے صحیح ہے. اگر تم صحیح سمجھو تو صحیح ہے، کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر تم صحیح سمجھو تو صحیح ہے. اگر تم اسلام کو غلط سمجھو تو تم صحیح ہو جاؤ گے. تو شرک کو صحیح سمجھو گے تو صحیح کیسے ہو جاؤ گے؟ تو بعض اوقات انسان سماجی معاملات میں، سوشل معاملات میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اپنے دین کو بھی بیچ دیتا ہے. اپنے دین کو نہیں بیچ سکتے، دین کا سودا نہیں کر سکتے. لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اللہ کے ہاں جگہ کھو نہیں سکتے. یہاں جگہ مل کے کیا ہے؟ آخری جگہ کیا ہے؟ قبر میں جانے والے ہیں، وہی جگہ ملنے والی. تو یہاں وہاں جگہ بنانے کے چکر میں اللہ کے ہاں سے آدمی اپنا اللہ کے ہاں بے جگہ ہو جائے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ ہے ہمارا دین ایسا ہے. غلط کو ہم غلط بولتے، صحیح کو صحیح بولتے ہیں. ہاں لیکن اس کے ساتھ ہم احسان اور وہ سارے معاملات کریں گے جو ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم رحم سب پر کریں گے، مسلمان پہ، کافر پہ، انسان پہ، جانور پہ، سب پہ رحم کریں گے. رحم الگ ہے، محبت الگ ہے. رحم الگ ہے، محبت الگ ہے. بعض اوقات دشمن پہ بھی رحم آتا نہیں آتا، دشمن پہ بھی رحم آتا. محبت الگ چیز ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلہ. یاد رہیں گی تین چیزیں. نمبر 1، توحید کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکا دینا اپنے آپ کو. 2، اللہ کی فرما برداری کرنا اندر سے اپنی خوشی سے. اور 3، شرک اور شرک میں مبتلا جو بھی ہے اس سے برات اور بیزاری کا اعلان کرنا. اس کو پسند نہیں کرنا، پسند بھی نہیں کرنا، اور اس سے دور رہنا، اس سے دور رہنا. یہ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کی اصل ہیں. آئیے ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز الاستسلام للہ بالتوحید. توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، تابع کر دینا. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِخْلَاصُ فَهُوَ حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ. جہاں تک کہ اخلاص کا تعلق ہے، ساری عبادات اللہ کے لیے خالص کر دینا، کہتے ہیں فَهُوَ حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ. یہ اسلام کی حقیقت ہے. سارے اسلام کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان ساری عبادات اللہ کے لیے کیا کرے؟ خالص کرے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اذ الاسلام هو الاستسلام للہ لا لغیرہ. کہتے اس لیے کہ اسلام اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کا نام ہے، کسی اور کے آگے نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ استسلام کا نام ہے، تابع ہو جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے آگے. اور توحید کے ساتھ میں کہ ساری عبادات خالص اللہ کے لیے ہوں، اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. اور اللہ کی عبادت کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں. 2 چیزیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کے لیے کریں. اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں.
اس تعلق سے قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں جس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اخلاص، توحید اور اسلام دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا ہے کہ اسلام کا لازمی حصہ توحید ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے وہ آیتیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحج میں آیت نمبر 34-35 اللہ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کو خوشخبری سناؤ۔ مخبتین کون؟ تواضع والے، جن میں اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ نہ ہو، مخلوق کے مقابلے میں تکبر نہ ہو، جو تواضع والے ہوں، اپنے آپ کو زندگی میں بڑا بنا کے نہیں جیتے، چھوٹا بنا کے چلتے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ دیکھیے ایک معبود ہے کہاں، اور اس کے ساتھ کیا جوڑا؟ اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا میں فَلَهُ پہلے عربی کا قاعدہ ہے کہ اس طرح اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ ہی کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کو خوشخبری سناؤ۔ کون ہیں یہ مخبتین؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی، محاسبہ، اللہ کے دیکھنے سننے کا استحضار، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ لوگ جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر کتنی چیزیں بیان کی؟ نمبر 1، مخبتین کون ہیں؟ کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے دلوں میں کپ کپی اللہ کے خوف سے بھر جاتی ہے، اللہ کی تعظیم، خشیت۔ نمبر 2، زندگی میں جو مسائل آتے ہیں ان پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ حکم اللہ کا چلتا ہے میری زندگی میں، پوری کائنات میں، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں بدنی عبادات نماز کے ذریعے سے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں زکوٰۃ دے کر، اور اس کے علاوہ صدقات کر کے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا ذکر کیا وہی اسلام کا بھی ذکر کیا، دونوں ساتھ میں جوڑی ہے۔ اور آیتیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اولاد نے کیا کہا؟ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا جس معبود کی عبادت کرتے آئے اللہ، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، کوئی نیا معبود تھوڑی نا ہم لوگ اختیار کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کون آپ کے باپ دادا؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام۔ الہا واحدہ، ایک معبود، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیے مسلمون، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو مسلم کا جو لفظ آ رہا ہے اس کے پہلے توحید کی بات آ رہی، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی فرما بردار ہیں ہم لوگ۔
معلوم ہے کہ اسلام کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، ساری عبادات اللہ کے لیے خالص کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ ان کا ذکر یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، یہ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف تھے، مسلم تھے۔ حنیف، حنف کہتے ہیں میلان کو، کسی طرف مڑنا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں جو جھوٹے معبودوں سے اپنے آپ کو پھیر لیں ایک معبود کی طرف، جو شرک سے اور باطل سے اپنے آپ کو پھیر کے توحید اور حق کی طرف آئے، اس مڑنے والے کو کہتے ہیں حنیف۔ تو کہا کہ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو حنیف، مسلم، اور پھر کہا کہ مشرکین میں سے نہیں تھے، برات بھی اس میں آ رہی ہے۔ تو تینوں چیزیں یہاں پر آپ کو مل رہی ہیں کہ حنیف تھے توحید والے، سب سے کٹ کے اللہ کی عبادت کرنے والے، توحید والے، مسلم تھے فرما بردار، اور وما کان من المشرکین، انکار کیا جا رہا، بیزاری کی جا رہی، مشرک میں سے نہیں تھے۔ تو یہ اصل ہے اسلام کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ اے نبی آپ کہیے، اعلان کر کے لوگوں کو بتائیے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے، آسمان و زمین کو ان کے نہ ہونے کے بعد اس نے اپنے حکم سے پیدا کیا، نہیں تھا کچھ بھی اس نے پیدا کیا۔ فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ اللہ جو کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو میرا کام بنانے والا بناؤں، میں اپنا رب بناؤں، والی بناؤں؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ اے نبی آپ کہیے، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں، میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا بنوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز بھی تو شرک کرنے والوں میں سے مت بننا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا۔ دونوں چیزیں پھر آ گئی، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناؤں، کارساز بناؤں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے بننا مت۔ توحید، طاعت، شرک سے برات۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی قرآن کا انداز آپ دیکھیے، مجھے توحید کا حکم دیا گیا ہے، فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، اور شرک نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 14۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو مرے پڑے ہیں، آپ ان کو دعوت دے کے ان کو ہدایت نہیں دلوا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور جو بہرے ہیں آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، خصوصاً جب کہ بہرے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں۔
بہرا تو بہرا پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہے، کم سے کم دکھائی تو دیتا ہے سامنے کہ کچھ بول رہے ہیں آپ۔ بہرا بھی اگر آدمی بولنے والے کے ہونٹوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ شاید کچھ بول رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، لیکن بہرا اگر پیٹ پھیر دے تب تو سننے کے چانسز اور بھی کم بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جو قبر میں پڑے مردے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اور بہروں کو بھی آپ نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں۔ کوئی انسان قبر والوں کو سنا سکتا ہے؟ نہیں۔ کفار کی مثال اللہ نے ان لوگوں سے دی جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے وہ نہیں سنتے ویسے ان کا بھی حال ہے۔ یہ گویا کہ قبر میں مردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سنا کے فائدہ نہیں، سنیں گے نہیں۔ تو کہا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ۔ اور اے نبی، اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت میں نہیں لا سکتے، ان کی گمراہی سے نکال کر انہیں اندھوں کو آپ ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ اندھوں کے رہنما نہیں بن سکتے، ان کی گمراہی سے نکالنے والے۔ ان تسم، یعنی یہ اندھے ہیں، اتنے سارے معجزات دیکھتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں اپنے سامنے، لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر چکے ہیں، آنکھ ہو کے بھی اندھے ہیں اور کان ہو کے بھی بہرے ہیں، حق بات سنتے نہیں اور معجزات کو دیکھتے نہیں، دیکھ کے بھی اندھے، سن کے بھی بہرے۔ ایسے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکتے نہیں، اور ایسے ہیں جیسے یہ مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی حس نہیں ہے، ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ بس ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ آپ کس کو سنا سکتے ہو؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے، ایک ایمان اور دوسرے فرما برداری، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ فرما برداری کے بارے میں جسے کہا کہ والانقیاد له بالطاعہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا باطن کی رضا کے ساتھ میں ہے، پوری طرح سے۔ انقیاد یہ نہیں کہ جزئی طور پر آدمی کہ کچھ باتیں مانوں گا کچھ نہیں مانوں گا، ایسا نہیں کر سکتے۔ انقیاد پورے طور پر تابع ہو جانا، جیسے اونٹ کی مثال میں نے بتائی، حدیث میں آئی ہے کہ اونٹ کو لے جاؤ تو پورا پورا جہاں لے جاؤ چلتا ہے۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، دین، شریعت، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اس کو جہاں لے جایا جائے رسی پکڑ کے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ فرما برداری ہونی چاہیے اندر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ کہیے، میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچائیے، قل، پیغام پہنچانے کے طور پر آپ کہیے، یا عبادی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے ہی خلاف حدیں پار کر کے آگے بڑھ گئے۔ اسرفوا علی انفسہم، اسراف حد پار کرنا، علی انفسہم، اپنے ہی خلاف، انہوں نے حدیں پار کر دی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز بھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ امید گناہ گاروں کو دلائی جا رہی ہے جن کے ماضی میں گناہ ہے، مستقبل میں گناہ کرنے کی امید نہیں دلائی جا رہی کہ آگے گناہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن میں کہیں ایسا ہے؟ ایسا کہیں نہیں ہے۔ ماضی کے گناہوں کے لیے امید دلائی جا رہی ہے، مستقبل کے گناہوں کے لیے نہیں۔
لہٰذا دین یہ نہیں ہے کہ ایک انسان مستقبل کے گناہوں کے لیے اللہ کی مغفرت کی طرف دیکھے. دین یہ ہے کہ ایک انسان ماضی کے گناہوں کے لیے اللہ کی مغفرت کی طرف دیکھے. اسی لیے آگے کی آیات مزید کیا بتا رہی دیکھیں گے. بعض اوقات ہم لوگ یہیں تک پڑھتے ہیں، یہیں تک سنتے ہیں، آگے کی آیت ہم کو معلوم نہیں. کہا کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ وہ ہیں جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. آگے کی آیت کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، فیوچر کے حساب سے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. ماضی میں نافرمانی ہو گئی، کوئی بات نہیں، امید مت ہارو، امید مت کھو. اللہ مغفرت کرنے والا ہے، جو کچھ ہوا ہوا اللہ معاف کر دے گا اگر تم لوٹ آؤ. آئندہ کے لیے کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. جہاں بھی دوڑ رہے تھے، یہاں خواہشات کے پیچھے، بتوں کے پیچھے، نہ جانے کس کے پیچھے، واپس لوٹ آؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائیں، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئیں. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو پائے، احساس بھی نہ ہو پائے، اچانک عذاب دبوچ لے. اب غور کریں، امید کی آیت، اس کے بعد دو آیتیں، لیکن دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ خوف ہے. امید کس کے لیے ہے؟ جو گناہ ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب آئے. اور فرما برداری حکم کی بتائی جا رہی ہے. اور پھر اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو. عذاب آ رہا دکھائی دے رہا ہے، نہیں، اچانک عذاب ہے، اس کے آنے کا احساس بھی تم کو نہ ہو. تو یہ مستقبل کے اعتبار سے ڈرایا جا رہا ہے اور ماضی کے اعتبار سے امید دلائی جا رہی. یہ دین ہے کہ ایک انسان مستقبل کے اعتبار سے ڈرے، گناہوں سے بچے، اور ماضی کے اعتبار سے اللہ سے امید رکھے، توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے. یہ نہیں کہ آدمی مستقبل کے لیے کہے کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں کہیں بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے. اس کو غرور کہتے ہیں، اس کو رجا نہیں. دو چیزیں یاد رکھیے، ایک ہے رجا، امید، اور دوسرا ہے غرور، دھوکہ. علماء نے کہا کہ ایک انسان نیکیاں کر رہا ہو، اللہ کے دین پر چل رہا ہو، طاعت کا اہتمام کر رہا ہو، اور غلطی ہوتی ہے توبہ بھی کر لیتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے مغفرت کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ رجا ہے. یہ اچھی چیز ہے، دین میں ہونا چاہیے. لیکن ایک آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے مغفرت کی، اور اصلاح نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی دھوکے میں ہے. ایسا آدمی دھوکے میں، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے. بڑا دھوکے باز کون؟ شیطان. شیطان کہیں وہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے کہ تمہیں امید دلائیں کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی، کتنا بھی گناہ کرو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور تم پکڑے جاؤ آخرت میں. جیسا کہ آیات میں یہاں ذکر کیا گیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ
اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ مدد نہ کی جائے، دنیا میں تم نے جتنے بھی اپنے بڑے بنا رکھے ہیں، بابا بزرگ فلانے، کوئی تمہاری مدد نہیں کریں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ انسان اکثر بے عملی کے ساتھ میں کچھ بزرگان دین کے نام پہ چادر چڑھا کے ناڑے باندھ کے ان پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میں کتنا ہی پاپی کیوں نہ سہی، یہ مجھے بچا لیں گے۔ ہمیشہ سے شرک کی یہی صورت بنتی آئی ہے۔ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اس کی توحید کی طرف، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اور پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ تم پکارو گے ان کو لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ توحید اگر نہیں ہے تو پھر کسی کی سفارش کام آئے گی نہیں۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے اہتمام کے ساتھ زندگی میں طاعت بھی ہونی چاہیے۔ ماضی میں جو چاہے گناہ ہوئے ہوں، انسان مایوس نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو، چاہے کتنے ہی گناہ ہو چکے ہوں، پہاڑ کے برابر گناہ ہو، آسمان کی اونچائی کو چھو چکے ہوں، تب بھی ایک انسان توحید والا ہو، اللہ سے امید رکھتا ہو، اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں میرے تو اتنے پاپ ہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سارے گناہوں سے بڑھ کے ہے۔ کسی کا کوئی ایسا گناہ کسی کے پاس نہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع نہ ہو۔ ہاں، اللہ نے اپنے اوپر لازم یہ کیا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، یعنی شرک پر جس کا خاتمہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی آدمی زندگی پر شرک کرتا تھا اور آخری وقت میں وہ توحید اپنا لے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ جیسے ابو طالب پر آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پیش کیا تھا، اگر وہ مان لیتے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ نے خود کہا تھا تم اتنا کہہ دو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ معلوم ہوا کہ سفارش کے لیے توحید ضروری ہے، اگر توحید نہیں تو سفارش کام آئے گی نہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے لے کے 55 تک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا حکم، رسول کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، نہیں مانتے، ہم نہیں آتے، اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا یا رسول کا حکم انکار اس کا کر دے، ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ ہاں، اگر عمل میں کوتاہی ہو کافر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جانتا ہے شراب حرام ہے، پیا شراب، کافر ہو جاتا؟ اس کو نافرمان کہیں گے، منکر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ مانتا ہے اندر سے شراب غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں، کیا کروں، کنٹرول نہیں میرے اوپر، پی رہا میں غم بلانے کے لیے پی رہا ہوں۔ تو ایسا آدمی گناہ گار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس کے بعد وہ چاہے شراب پیے، چوری کرے یا زنا کرے، اس کی مغفرت ضرور ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہا کہ شراب بھی چوری کرے اور زنا کرے تب بھی؟ کہا ہاں۔ کہ شراب پیے، چوری کرے، زنا کرے تب بھی؟ کہا ہاں، چاہے ابو ذر کی ناک کو کتنی ہی یعنی تکلیف کیوں نہ ہو، علی رغم انف ابی ذر، چاہے اس کو کتنا ہی برا لگے، تیرے کو پسند نہیں آ رہا لیکن ہے ایسا، سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہے ایسا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا،
ایسا کیسا؟ لیکن ہے ایسا. انہوں نے مان لیا اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تعجب کیا لیکن انکار نہیں کیا، بات کو قبول کر لیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار اگر آدمی ہو تو اس سے اسلام سے نکل جاتا نہیں، لیکن اگر انکار کرتے اللہ کے حکم کا تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ کے حکم کا انکار کریں یا اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں یا اللہ کے حکم کے برابر کسی اور کا حکم مانیں یا اللہ کے حکم سے بہتر کسی اور کا حکم مانیں، ایسا اگر ہے تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کہا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے نبی آپ کہیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 32. تو یہ دو باتیں ہوئی. نمبر 1 توحید کا اہتمام کرنا، 2 اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا جس کے ضمن میں ہے اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا، کیونکہ رسول اپنا حکم بتا رہے ہیں اللہ کا. رسول کس کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ ہی کا حکم پہنچا رہے ہیں. تو اصل تو حکم اللہ کا ہے لیکن پہنچانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ دو چیزیں ہوئیں، توحید اور طاعت. نمبر 3 والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور شرک والوں سے بیزاری، دوری اور اس کو ناپسند کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو نا ان سے بیزار ہوں میں. ان سے کیا ہوں میں؟ بیزار ہوں میں، مجھے بالکل بھی پسند نہیں، بری ہوں میں ان سے، میرا ان کا کوئی تعلق نہیں، میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں، میں بری ہوں ان سے، بیزار ہوں ان سے. اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. میں سارے معبودوں سے، جھوٹے معبودوں سے بیزار ہوں، ہاں مگر اللہ سے نہیں، اس ذات سے نہیں جس نے مجھے پیدا کیا. الا الذی، سوائے اللہ کے، سارے جھوٹے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا. الا الذی فطرنی، جس نے مجھے وجود بخشا. فانہ سیہدین، تو وہی ہے جو مجھے رہنمائی دے گا، وہی مجھے گائیڈ کرے گا زندگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے. فانہ سیہدین، وہ مجھے راستہ سجھائے گا، راستہ بتائے گا، میری رہنمائی کرے گا، مجھے گائیڈ کرے گا. سورہ الزخرف آیت نمبر 26 اور 27. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم باپ اور پوری قوم سب سے کہا تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں. تو اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان سے بیزاری کا اعلان ہونا چاہیے، ان کی عبادت سے بیزاری کا اعلان ہونا چاہیے. اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان سے بیزاری، دل میں ان کے لیے کراہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ برائی کو برا نہ جانا جائے تو وہ برائی دل میں بلائی بن جاتی ہے. اور استحلال اگر کر لے آدمی، چلتا اگر کہے کفر ہے. کوئی آدمی کہے شرک چلتا نا کیا ہوا، وہ کر رہا اس کے دین میں ہے، اس کے دھرم میں ہے، تو ایسے چلتا نہیں چلتا. ایسا کسی چیز کو حلال مان لینا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، کہ حلال نہیں چلتا ہے کیا مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے ایسا، وہ حرام ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یعنی کسی کو مسلمان بنانے میں اس پر زور زبردستی کر سکتے نہیں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے اس پر زبردستی کر سکتے نہیں، کیونکہ دل کا معاملہ ہے، دل میں زبردستی کر سکتے ممکن ہی نہیں. زبان سے بول دے گا لیکن دل میں ہو سکتا، اور جب تک دل میں نہ ہو آدمی مسلمان ہوتا نہیں ہوتا. لا اکراہ فی الدین، اور زبردستی کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟
قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے بالکل ہٹ کے واضح ہو چکی ہے۔ جب تم ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے واضح کر سکتے ہو تو دباؤ کی ضرورت کیا ہے تم کو؟ جب حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر سکتے ہو دلائل کی روشنی میں، دن کی طرح روشن حق ہو جائے اور باطل بالکل اندھیرا ثابت ہو جائے، تم کو دباؤ کی ضرورت کیا ہے؟ اندر سے خود انسان کا دل مانتا ہے نہیں بات تو صحیح ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا رسی تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256، سورۃ البقرہ 256۔ یعنی جو اب دیکھیے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، طاغوت سے کفر، طاغوت کا انکار۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے اور وہ راضی ہوں اس پر۔ اس لیے انبیاء کو طاغوت نہیں کہیں گے کیونکہ انبیاء راضی تھے اس پہ نہیں۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے، فرعون یا اسی طرح سے دوسرے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے اور اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو دو کام ہوئے ہیں۔ خالی اللہ پر ایمان لانا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان سے پہلے ایک کام بتایا گیا ہے۔ کیا؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان سب کا انکار کرنا، نہیں مانتا میں ان کو۔ اسی لیے ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں میں انکار ہے، سوائے اللہ کے میں اقرار ہے۔ لا الہ میں کس کا انکار ہے؟ سب کا نہیں ہے۔ اللہ کا بھی ہے کہ اس میں انکار نہیں ہے، اس میں جھوٹے معبودوں کا انکار ہے۔ اسی لیے یہاں وہی آیت بتا رہی ہے فَمَن يَكْفُرْ، انکار کس کا کرنا ہے؟ سب کا انکار کرنا ہے طاغوت کا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو لا الہ میں کس الہ کا انکار ہے؟ جھوٹے الہ کا، جس کو لوگوں نے معبود بنا لیا یا جس نے خود اپنے معبود ہونے کا اعلان کر دیا، جھوٹا۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرے، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا رسی تھام رکھی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ جیسے کوئی کنویں میں گر گیا، اس کو رسی چھوڑیں، آؤ پر۔ اب دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو رسی ٹوٹے گی یا تو رسی چھوٹے گی۔ ہاں، یا تو ٹوٹے گی یا پھر چھوٹے گی۔ اللہ کی طرف یہ بتا دیا گیا کہ وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں، پھر کیا ممکن ہے؟ چھوٹ جائے، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی چھوٹنا مطلب یہ کہ موت سے پہلے چھوٹ گیا، موت تک جمع رہا کا مطلب نہیں چھوٹا۔ اسی لیے خواب صحابی نے دیکھا عبداللہ ابن سلام نے کہ وہ ایک گارڈن میں ہیں اور ایک پلر ہے، پلر پر چڑھے، اس کے اوپر رسی ہے، ان کو کہا پکڑ رسی کو، پکڑ لیے رسی کو، بخاری میں روایت ہے، مسلم میں بھی غالباً، پکڑ لیے اور پکڑے رہے یہاں تک کہ خواب ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو رسی تھی وہی العروۃ الوثقی ہے اور تم موت تک اسلام پہ باقی رہو گے۔ اس لیے بعد میں تابعین جو ہیں ان کو دیکھ کے بولتے تھے یہ لوگ صاحب ہے نا، یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں یہ۔ تو ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، ایک شخص مسجد میں آئے اور چہرے پر ایک دم خشوع کے آثار تھے، اللہ سے ڈرنے والا انسان، ان کا چہرہ ویسا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، کہا یہ جنتی ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے ایسی، کیوں جنتی ہیں؟ کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن سلام ہے۔ پیچھے پیچھے گیا، دیکھیں اس کو کون ہے، کیا چاہیے، بات کی تو کہا کہ آپ کے بارے میں لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔
کیا کہ آدمی کو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے جو نہیں جانتا. آدمی کو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے, میں جنتی ہوں ایسی بات نہیں بولنا چاہیے. ہاں لیکن وہ کیوں کہہ رہے بتاتا تجھ کو میں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایسا خواب دیکھا, تو آپ نے مجھ سے کہا تھا تو مرنے تک اسلام پہ باقی رہے گا. تو آپ سوچئے صحابہ ڈرنے والے لوگ تھے. اتنی اگر کسی کو مل جائے خوشخبری ہم میں سے تو ہاں واٹس ایپ پہ آ جائے گا, فیس بک پہ بھی آ جائے گا, خواب ہی دیکھ لے آدمی بھائی. ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے. پھر بھی کیا کہا جب اس آدمی نے کہا, تابعی نے کہا آپ کو لوگ جنتی بول رہے ہیں, کہا آدمی کو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے, بغیر علم کے بولنا نہیں چاہیے کچھ. یعنی وہ لوگ دھوکہ نہیں کھاتے تھے, وہ لوگ ڈرتے تھے. ان کو ان کو خوشخبریاں سناؤ, ان کے دل کبھی بے فکر نہیں ہوتے تھے. یہ ایمان ہے, یہ دین ہے. کتنی بھی خوشخبری سنے آدمی پھر بھی ڈرتا رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کو خوشخبری دیے, خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. یہ مسلمان کا حال ہونا چاہیے, ہمیشہ ڈرتا رہے. امید بھی رکھے اللہ سے, لیکن ڈر بھی ہونا چاہیے. ایسا دل جو امید سے خالی ہو جائے, ڈر ہو, یہ بھی غلط, یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. اور ایسا دل جو اللہ کے خوف سے خالی ہو اور صرف امید ہو, یہ بھی غلط. مومن کا دل کیسا ہوتا ہے, دونوں کو جمع کر کے امید بھی ہوتی ہے اللہ سے اور خوف بھی ہوتا ہے. یدعوننا رغبا ورہبا, اللہ نے کہا اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں, ہم کو پکارتے ہیں رغبا ورہبا, رغبت کے ساتھ, امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کو دیکھ کے امید پیدا ہوتی, اپنے گناہوں کو دیکھ کر اور اللہ کے عدل کو دیکھ کر خوف پیدا ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں مومن میں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ صرف اللہ کی رحمت کو نہیں جانتا, اس کا علم ادھورا نہیں ہوتا ہے. اس کے علم میں یہ بھی ہوتا ہے اللہ سزا بھی دیتا ہے, عدل بھی کرتا ہے, انصاف بھی کرتا ہے. وہ الرحمن الرحیم کو بھی جانتا, مالک یوم الدین کو بھی جانتا ہے. وہ دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے, امید اور خوف. تو کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جس نے طاغوت کا انکار کیا, معلوم ہے کہ ایمان میں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان طاغوت کا انکار کرے. اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کے معبود ہونے کا کیا ہونا چاہیے, انکار بھی ضروری ہے. آدمی اپنے دل میں کسی کو معبود کا مقام نہیں دے. جب بھی کسی کی عبادت دے کہ نہیں یہ معبود نہیں, آدمی کی طرف سے اس کا دل میں انکار ہونا چاہیے, اور جہاں موقع ہو زبان سے بھی ہونا چاہیے. نہیں تو آدمی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, اللہ بھی معبود دوسرے بھی معبود اگر ایسا مانتا ہے, یہ ایمان نہیں ہے, یہ توحید نہیں ہے. اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو شرک سے پاک ہو. یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 23 میں. کہا کہ اب غور سے سنیں حدیث کو. من قال لا الہ الا اللہ, جو کہے لا الہ الا اللہ, جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے, وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار بھی کرے, حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ, اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہو جاتا ہے. اس کا مال نہیں چھین سکتے مال غنیمت کے طور پر, اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں, اس کا خون نہیں بہا سکتے ہیں. حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ, اور اس نے دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھا, جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا, یا واقعی اخلاص کے ساتھ سچے دل سے پڑھا. وحسابہ علی اللہ, اس کا حساب کس پر ہے, اللہ پر ہے. تو جنگ میں بھی کلمہ پڑھے, قتل نہیں کر سکتے, مال نہیں چھین سکتے اس کا. اور اس نے سچی اللہ کے لیے پڑھا کہ نہیں تم کو نہیں معلوم پڑ سکتا ہو, کس کے پاس حساب ہے, تم حساب لوگے اس کا کہ اللہ کے لیے کلمہ پڑھا یا جان بچانے کے لیے, نہیں.
اس کا حساب کون لے گا؟ اللہ۔ تو اس میں دو باتیں بتائی گئی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں، اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کے معبود ہونے کا انکار بھی کریں۔ یہ انکار کرنا بھی ضروری ہے، یہ انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف اللہ کو معبود ماننا کافی نہیں ہے، غیر اللہ کو معبود نہیں ہے ماننا بھی ضروری ہے، غیر اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تب جا کے توحید مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اقرار، غیر اللہ کے لیے انکار معبود ہونے کا، جب تک یہ دونوں نہیں ہو تب تک یہ توحید صحیح ہوتی نہیں۔ تو یہ باتیں کچھ تھیں، تین باتیں ہم نے سیکھی۔ اسلام کی اصل تین چیزیں ہیں، کیا ہے وہ؟ نمبر 1 توحید کے ساتھ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، 2 اللہ کی فرما برداری کرنا ظاہر و باطن میں، یعنی کہ ظاہری طور پر فرما برداری کرے، اندر انکار ہو نہیں، اندر باہر دونوں طور پر تابع دار ہو جانا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور 3 شرک اور شرک والوں سے بیزاری کا اعلان کرنا، شرک سے دور رہنا اور اس کو پسند نہیں کرنا، جو شرک کریں اس کی شرک کرنے کو بھی پسند نہیں کرنا اس کی شرک کی وجہ سے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی اصل ہیں، اسلام کا مدار ان چیزوں پر ہے، ان کے بغیر اسلام نہیں، ان کے بغیر اسلام نہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی یا تو پھر اسلام ہی ختم ہو جائے گا، توحید ہی نہیں تو اسلام ہی نہیں۔ اور فرما برداری میں جس طرح کی کمی ہوگی اس طرح کا اسلام میں بھی کیا ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اور اگر فرما برداری سے انکار کر دیں پھر بھی اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ اس کے بعد ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے بھی جو باتیں آئیں گی اسلام سے متعلق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔